إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی حیثیت جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے اور آپ کی سیرت طیبہ سے بالکل واضح اور نمایاں ہے، وہ حیثیت ایک داعی کی ہے، ایک پیغامبر کی ہے۔ آپ ایک دعوت کے علمبردار تھے، آپ ایک پیغام دنیا کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور نبوت ملنے کے بعد پوری جو آپ کی پیغمبرانہ زندگی ہے اس کا مرکزی نقطہ اور آپ کی تمام سرگرمیوں کا بنیادی مرکز وہی دعوت ہے، وہی تبلیغ ہے، وہی اظہار دین ہے، وہی اعلاء کلمت اللہ ہے جو آپ کی بعثت کا مقصد تھا۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیت پڑھی گئی ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ تمام اوصاف اسی مرکزی نقطے دعوت ہی کا مختلف پہلو پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ، اور داعی الی اللہ بنا کر بھیجا ہے اللہ کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور سراج منیر بنا کے بھیجا ہے۔ شاہد، مبشر، نذیر، داعی اور سراج منیر، ان 5 اوصاف کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ شاہد کا مطلب کیا ہے؟ شاہد کہتے ہیں گواہ کو، شہادت کے معنی گواہی کے ہوتے ہیں، اور شاہد گواہ کو کہتے ہیں۔ شاہد بن کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین حق کے گواہ بن کر کے آئے۔ امت مسلمہ کے تعلق سے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے،
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو یہ شہادت حق کی ذمہ داری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر تھی، آپ کے بعد یہ ذمہ داری آپ کی امت پر ہے، امت مسلمہ پر ہے۔ اور اس شہادت کی ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو دین ہمیں ملا ہے، ہم مخلصانہ طریقے سے اس دین پر عمل کریں اور اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے پوری کوشش کریں۔ یہ شہادت قولی بھی ہوتی ہے اور یہ شہادت عملی بھی ہوتی ہے۔ اپنے قول کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے، تمام ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے جن ذرائع سے بات پہنچائی جاتی ہے، ان تمام ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے پیغام کو عام کیا جائے اور اللہ کے بندوں تک اسے پہنچایا جائے، ان کی زبان میں پہنچایا جائے۔ جس چیز کو وہ سمجھتے ہیں، جس زبان کو وہ سمجھتے ہیں، جس اسلوب کو وہ سمجھتے ہیں، اس اسلوب میں پہنچایا جائے۔ تو یہ جو قولی شہادت ہے، اس میں گفتگو بھی ہے، اس میں تقریر بھی ہے، اس میں تحریر بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے اپنی بات پہنچائی جاتی ہے۔ زبان کا بھی استعمال ہوگا، قلم کا بھی استعمال ہوگا اور دیگر جو وسائل ابلاغ ہیں ان سب کا استعمال ہوگا۔ اور دوسری عملی شہادت ہے۔ عملی شہادت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی سے دین اسلام کی نمائندگی ہونی چاہیے، ہمارے کردار سے، ہماری سیرت سے، ہمارے معاملات سے، ہمارے لین دین سے لوگ اللہ کے دین کو سمجھیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ کے رسول نے اختیار کیا۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان کا بھی استعمال کیا، آپ نے لوگوں سے گفتگو بھی کی، لوگوں سے بات چیت بھی کی، آپ نے اجتماعی طور سے بھی خطاب کیا، انفرادی ملاقاتیں بھی کی، مخصوص اجتماعات بھی آپ نے کیا اور اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی۔ آپ نے خطوط بھی لکھے بادشاہوں کے نام، اور دوسری طرف آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کا کردار اسلام کا نمونہ تھی۔ اور آپ نے صحابہ کی اسی طرح سے تربیت کی کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ قرآن مجید کی چلتی پھرتی تصویر تھے، وہ قرآن مجید کی عملی تصویر تھے۔ اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے، اپنے اخلاق سے انہوں نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی، لوگ ان سے متاثر ہوئے اور پھر ایک منظم جدوجہد کے ذریعے سے اللہ کے دین کو غالب کیا۔ تو یہ ہے شہادت کا مطلب۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا۔ اور اللہ کے رسول نے جس طرح سے شہادت حق کی دی ہے، اسی طرح سے امت مسلمہ کو اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ آپ کی حیثیت شاہد کی ہے، گواہ کی ہے، دین حق کے ترجمان کی ہے۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور مبشر بنا کے بھیجا اور نذیر بنا کے بھیجا۔ مبشر کے معنی بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا۔ ظاہر ہے کہ اس دعوت کو جو لوگ قبول کریں گے تو ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بشارت ہے۔ رسولوں کی یہ دونوں حیثیتیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا تاکہ وہ بشارت سنانے والے ہوں اور دوسری طرف اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہوں۔ وہ بشیر بھی ہوتے ہیں، وہ نذیر بھی ہوتے ہیں۔
آگاہ کرنے والے، وارننگ دینے والے، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت اور دلیل باقی نہ رہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ قیامت میں جب کل پکڑ ہوگی، محاسبہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، تو کوئی یہ معذرت نہ پیش کر سکے کہ ہمیں تو حق معلوم ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کو نازل کر کے حجت تمام کر دی۔ اب لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو تلاش کریں، نبیوں کی تعلیمات میں، اللہ کی نازل کردہ ہدایت کی تعلیمات کی روشنی میں۔ تو نبی کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بشارت سناتا ہے، لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ جو پیغام لے کر کے میں آیا ہوں، جو دعوت لے کر کے میں آیا ہوں، اگر تم اس کو قبول کر لو گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو گے تو دنیا میں بھی اللہ کی تائید اور نصرت حاصل ہوگی، تم کو ایک پرسکون زندگی نصیب ہوگی، اور آخرت میں تو کامیابیوں کا ایک سلسلہ ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی جنت، طرح طرح کی نعمتیں وہ تمہارے لیے تیار۔ یہ بشارت وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ بِأَنَّ لَهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ نبی یہ بشارت دیتا ہے کہ جو لوگ بھی نیک عمل کریں گے، ایمان لے آئیں گے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، ان کے لیے بہت بڑا اجر۔ تو یہ بشارت کا سلسلہ دنیا سے لے کر کے آخرت تک، دنیا کے اندر سکون مل جائے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اطمینان نصیب ہو جائے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ سکون اور یہ اطمینان کیسے ملتا ہے؟ جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی، لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ یہ حق ہے، جس کو تم قبول کر لو گے تو تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی، اور اس امتحان میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی حیثیت نذیر کی بھی ہے۔ نذیر کے معنی ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا، وارننگ دینے والا، چیتاونی دینے والا، یہ بتانے والا یہ حق ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر تم اس کو ٹھکراؤ گے، اگر تم اس کا انکار کرو گے، اگر تم روگردانی کرو گے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی، اور آخرت میں تمہارے لیے بہت دردناک عذاب، آخرت میں تمہارے لیے جہنم کا عذاب، آخرت کی پکڑ اور زیادہ سخت ہے۔ تو دنیا میں بھی تم عذاب الہی میں گرفتار ہوگے، تمہارا چین اور تمہارا سکون یہ سب چھن جائے گا، تمہیں استقرار نصیب نہیں ہوگا، اور آخرت میں تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ وارننگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کی ابتدا میں خطبہ دیا، ایک مختصر سا۔ آپ نے کہا مکہ کے لوگوں سے، قریش کے لوگوں سے، ان الرائد لا یکذب اہلہ، واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتستيقظون لتبعثون کما تستيقظون وانها لجنۃ ابدا او لنار ابدا۔ آپ نے کہا کہ سن لو، میں تمہارا دیدبان ہوں، قافلوں کے آگے دیدبان چلتے تھے جو رہنمائی کرتے تھے کہ کہاں پڑاؤ کیا جائے۔ جو دیدبان ہوتا ہے، رائد ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا ہے، غلط رہنمائی نہیں کرتا ہے، غلط جگہ کی نشاندہی نہیں کرتا ہے۔ آپ نے کہا بفرض محال میں اگر کسی اور سے جھوٹ بولوں یا دھوکہ دوں، تم کو نہیں دھوکہ دے سکتا، میں تمہارے ہی اندر کا آدمی ہوں، تم میری قوم کے لوگ ہو، میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں، میں کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں، میں کیسے غلط رہنمائی کر سکتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ سن لو، جس طرح سے تم سوتے ہو اسی طرح سے ایک دن تمہیں موت آ جائے گی۔ یہ موت کا ایک تجربہ ہے جس سے ہم اور آپ روز گزرتے ہیں۔ نیند بھی کیا ایک طرح کی موت ہے۔ جس کی زندگی باقی ہے بیدار ہو جاتا ہے
اور جس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے سویا ہی رہ جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ سوئے اٹھے ہی نہیں، صبح میں جا کے لوگ ہلا رہے ہیں، معلوم ہوا تو ہے ہی نہیں، دنیا سے چلے گئے۔ آپ نے کہا جس طرح تم سوتے ہو اسی طرح سے ایک دن تمہیں موت آ جائے گی، ہمیشہ کے لیے آنکھ بند ہو جائے گی۔ موت تو ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، اور جس کا کوئی علاج بھی نہیں، کوئی ٹال بھی نہیں سکتا ہے۔ جس طرح تم سوتے ہو اسی طرح سے ایک دن تمہیں موت آ جائے گی، اور جس طرح صبح بیدار ہوتے ہو تو اسی طرح سے ایک دن تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ لَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ، جس طرح سے صبح میں بیدار ہے تو نیند سے، تو اسی طرح سے ایک دن قیامت کی صبح آ جائے گی، اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب کے لیے تم کو پیش کیا جائے گا۔ قَالُوا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا، تو حیران ہوں گے لوگ، یہ کیا ہو گیا، ہماری خوابگاہوں سے کس نے ہم کو جگا دیا؟ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، یہ وہی قیامت ہے جس کا وعدہ خدائے رحمان نے کیا تھا اور نبیوں نے سچ کہا تھا، آنکھوں کے سامنے قیامت ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب کو پیدا کیا جائے گا، حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، پھر یا تو بہشت سرمدی ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ وہ انجام ہے جس سے آپ نے ڈرایا۔ تو نبی کی حیثیت نذیر کی ہوتی ہے، وارننگ دینے والے کی ہوتی ہے، آگاہ کرتا ہے کہ کہاں تم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو، کیوں تم آخرت کو بھولے ہوئے ہو، اپنی موت کو کیوں یاد نہیں کرتے ہو، تم کو اللہ کی عظمت کا، اس کی قدرت کا اندازہ نہیں ہے، تم اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے ہو، اپنے اقتدار پر غرور کرتے ہو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں۔ کہاں گئے وہ لوگ جو دنیا میں اپنی بادشاہی کا اعلان کرتے تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو دنیا میں اپنے حکمرانی کے نشے میں چور تھے؟ یہ وارننگ دیتا ہے رسول، آگاہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے کہ خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اور جو مستقبل تمہارے سامنے آنے والا اس کی تیاری کرو، آخرت کی فکر کرو۔ تو اس کی حیثیت نذیر کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اللہ کی بندگی کی دعوت دینے والا، اللہ کے سامنے سر کو جھکانے کی دعوت دینے والے۔ یہی دعوت سب کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور اس سے پہلے کے تمام انبیاء کی یہی دعوت کہ ایک اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے علاوہ اور کسی کی بندگی مت کرو، غیر اللہ کی بندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ سر کسی اور کے آگے مت جھکاؤ۔ جو خالق ہے، جو مالک ہے، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی پرستش کی جائے، اس کی عبادت کی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ یہی بنیادی کام تھا اللہ کے رسول کا۔ وہ ایک داعی تھے، ایک پیغام ان کے پاس تھا، ایک میسج ان کے پاس تھا، اور اسی کو لے کر کے وہ اتنا فکر مند رہتے تھے، اتنی بے چینی ان کے اندر رہتی تھی کہ لوگوں کو جہنم کے راستے سے بچانے کے لیے اتنا اضطراب اور اتنی کوشش اور اتنی محنت کہ آپ کو نہ تو اپنے آرام کا خیال تھا، نہ بیماری کی پرواہ کرتے تھے، نہ کسی چیز کو خاطر میں لاتے تھے۔ ہر وقت یہی فکر تھی کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے۔ کوئی آ گیا، باہر کا قافلہ فوراً پہنچتے تھے، قرآن سناتے تھے، اللہ کے پیغام ان کے سامنے رکھتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ اتنی محنت، اتنی کوشش آپ کرتے تھے کہ ابو جہل جیسا دشمن، اس کو بھی بار بار آپ نے دعوت دی، ملاقات کی، اکیلے میں ملاقات کی، یہاں تک کہ عاجز آ کر کے ایک بار وہ کہنے لگا کہ محمد تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس بات کی گواہی دے دوں کہ تم نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا؟ لو آج میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ آپ ذرا سوچئے کتنی کوشش آپ نے کی ہوگی، اور کتنی ملاقات آپ نے کی ہوگی، کتنی محنت کی ہوگی کہ وہ دشمن خدا و رسول یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اب میرا پیچھا چھوڑ دیجیے۔ کیسی فکر تھی، کیسا اضطراب تھا کہ لوگوں کو جہنم کے راستے سے بچایا جائے اور جنت کے راستے پہ لایا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری اور نبیوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے رات کے اندھیرے میں کوئی روشنی کر دے
اور پروانے ٹوٹ کے اس پہ اپنی جان دینے لگے اور کوئی ان کو بچانے کی کوشش کرے، ہماری مثال ایسے ہی ہے کہ جو لوگ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ہم ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جنت کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے امتی کی حیثیت سے ہماری بھی یہی ذمہ داری ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ درد ہو اور یہ تڑپ ہو اور انسانوں کو جنت کے راستے پہ لانے کے لیے فکر مندی ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسفا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ آپ کی ذمہ داری پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا، یہ مانے نہ مانے اب ان کا کام ہے۔ یہ کیفیت تھی اللہ کے رسول کی۔ تو آپ داعی تھے، آپ مبلغ تھے، ایک پیغام تھا جس کو پہنچانا چاہتے تھے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ایک روشن چراغ تھے۔ روشن چراغ تھے یعنی آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، یہ دین حق کی گواہی دے رہے تھے۔ جو آپ کہہ رہے تھے اس پر آپ کا عمل تھا۔ آپ کی سیرت سے لوگ متاثر ہوتے تھے۔ اور آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ کسی بھی شخص کی سیرت کو ناپنے کا جو سب سے بڑا پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ جو قریب ترین لوگ ہیں وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، کیونکہ قریب ترین آدمی ہر چیز سے واقف ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، جو جتنا قریب تھا اتنا ہی آپ کا گرویدہ تھا، اتنا ہی آپ سے متاثر تھا، اتنا ہی اپنی جان آپ پر نثار کرنے کے لیے تیار تھا۔ رفیق حیات حضرت خدیجہ، ان سے زیادہ قریب کون تھا؟ جب آپ نبوت کے مقام پہ سرفراز ہوئے سب سے پہلے وہی ایمان لے آئی، گواہی دیا انہوں نے۔ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید جو آپ کے چہیتے تھے، آپ کے قریبی تھے، وہ سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر بن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ حضرت علی جو آپ کی سرپرستی میں تھے، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ جو جتنا قریب تھا وہ اتنا ہی اس سراج منیر سے متاثر تھا۔ تو سیرت اور کردار اور اخلاق کا جو اثر ہوتا ہے وہ کسی دوسری چیز کا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو 5 صفات یہاں بیان کی گئی ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، تو آپ شاہد بھی تھے، آپ نذیر بھی تھے، آپ مبشر بھی تھے، آپ داعی بھی تھے اور ایک روشن چراغ تھے۔ آپ کی سیرت، آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ہمیں بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی پیغام کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے، اسی پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے۔ اور یہی وہ کام ہے جس کام پر اللہ تعالیٰ نے حفاظت، تائید اور نصرت کا وعدہ کیا ہے۔ اگر ہم اللہ کی تائید چاہتے ہیں، اللہ کی نصرت چاہتے ہیں، اللہ کی مدد چاہتے ہیں، تو اس کا راستہ یہی ہے کہ اللہ کے پیغام کے علمبردار بن جائیں، اپنی زندگی سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے گھر سے، اپنے معاشرے سے، اپنے سماج سے اسلام کی گواہی پیش کریں، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قول اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔